الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح ثنا اور آپ کے مختلف زندگی کے معاملات کے سلسلے میں قرآن میں ذکر کردہ یا نازل کردہ آیات پر کلام چل رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ الہادی پروگرام میں ہم قرآن کے کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد مستند تفاسیر کی روشنی میں ان کی شرح بیان کرتے ہیں، اور ابھی جو موضوع ہمارا چل رہا ہے وہ پہلے ہم نے نبوت اور رسالت، انبیاء اور رسل، یہ موضوع کا انتخاب کیا تھا، اور مطلقاً نبوت، رسالت، انبیاء اور رسل پہ کلام کیا، اور پھر پرٹیکولر انبیاء علیہ السلام کے ہم نے تذکرے لیے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تفصیلی کلام کیا گیا، اور اب الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کلام ہو رہا ہے۔ تو آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی، دین کی طرف بلایا تھا، اور جو ان کے عقائد باطلہ تھے اس کا ابطال بھی کیا، یعنی اس کو باطل قرار دیا، اور اس کے دلائل ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا فرما رہے تھے، اور اسی پر ہمارا تبصرہ ہو رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بہت زیادہ عاجزی کا پہلو بھی ہے، اور ہمارے لیے درس بھی ہے، ہمارے لیے ایک تعلیم بھی ہے، جیسے کہ آپ نے آگے ارشاد فرمایا، اور اس پر ہمارا کلام پچھلے پروگرام میں بھی چلا ہے کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ تو آپ غور فرمائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا رسوائی کا حقیقتاً ڈر ہوگا، لیکن جو جتنا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی روحانی لحاظ سے ترقی کرتا ہے، اخلاق عظیمہ اختیار کرنے کے اعتبار سے اس کی ترقی ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کی منازل آہستہ آہستہ طے کرتا ہوا بہت بلندی پر پہنچ جاتا ہے، تو اس کی طبیعت میں اتنی ہی زیادہ عاجزی اور انکساری بیدار ہوتی ہے۔ اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ ہمارے آج کل کے دینی حلقوں سے وابستہ لوگ اکثر عاجزی انکساری سے خالی نظر آتے ہیں، لیکن یہ کہنے کا مسئلہ مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عوام الناس اس پر غور و تفکر شروع کر کے اور اپنی قوم کے جو بزرگ حضرات ہیں، مشائخ ہیں، پیر اعظام ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان کے اوپر مطلب تنقیدی نگاہ ڈالنا شروع کر دے۔ یہ ان کے لیے باعث ہلاکت ہے، انہیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر بالفرض جیسے ایک میں عالم ہوں یا میں مفتی ہوں اور کوئی ہمارے اس طرح سن رہا ہے، تو ہمیں آپس میں ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور غور و تفکر کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ماں باپ کیسے بھی ہوں، لیکن بچوں کو اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ماں باپ پر تنقیدی نگاہیں رکھیں، جستجو کریں، اور ان کی آزادانہ اصلاح کا سامان کریں۔ آزادانہ کے لفظ میں نے استعمال کیا کہ کھل کر بولیں ان کے خلاف، ایسا ہرگز نہیں، اور نہ کوئی اولاد کرتی ہے۔ ہزارہا ہمارے والدین کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم برداشت کرتے ہیں اور انہیں برا بھلا نہیں کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء کا مقام، مفتیان کرام کا، مشائخ اعظام کا مقام ہمارے والدین سے بھی حق کے لحاظ سے بعض اوقات زیادہ ہوتا ہے، خصوصاً عالم اور مفتی کا مقام یقیناً ماں باپ سے زیادہ ہے، علماء نے ارشاد فرمایا۔ تو اب ہم ماں باپ کی تو کوئی برائی بیان نہیں کرتے، ماں باپ پہ تنقیدی نگاہیں نہیں رکھتے، لیکن بعض اوقات ہماری تنقیدی نگاہیں علماء حق کی طرف اٹھ جاتی ہیں، اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو میری ان باتوں کا مقصد خدا نخواستہ عوام کو مطلب اپنے زمانے کے جو معظم دینی کہلاتے ہیں، دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے حضرات، ان کے محاسبے کی دعوت دینا نہیں ہے کہ آپ کریں، اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے عوام الناس جو ہے وہ اپنی رائے قائم کرنے کے سلسلے میں اتنی محتاط نہیں ہوتی، بلکہ ان کو یہ طریقہ بھی نہیں آتا کہ کسی کے بارے میں اچھی یا بری رائے قائم کرنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے، انہیں نہیں معلوم ہوتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بس وہی ایک ٹیلی فون پر بات، ایک نظر ڈالی، ایک ملاقات ہوئی اور رائے قائم کر لی، حالانکہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ ایک ملاقات سے کوئی کسی کے بارے میں صحیح رائے قائم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک ٹیلی فون کال کیسے آپ کو بتا سکتی ہے؟ ایک شخص فراڈیہ ہے اور بڑا چیٹر قسم کا آدمی ہے، آپ اسے فون کر کے دیکھیں، وہ آپ سے اتنی ملائمت سے بات کرے گا کہ آپ اس سے گرویدہ ہو جائیں گے، اور بعد میں جیبیں کاٹ کے نکل جائے گا۔ تو اگر لہجے، اگر صرف ایک ٹیلی فون کال یا ایک ملاقات یہ انسان کے لیے صحیح رائے قائم کرنے کے لیے کافی ہوتی، تو دنیا میں کوئی کسی سے دھوکہ نہ کھاتا، کیونکہ پھر وہ جا کر یقینی سی بات ہے کہ ایک ہی ملاقات میں پہچان جاتے اور صحیح پہچانتے تو کبھی دھوکہ نہ ہوتا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہرگز عوام الناس ایسا نہ کرے کہ آپ فقط ایک ہی دفعہ میں، ایک ہی ملاقات میں، ایک ہی کسی عادت سے، کسی حرکت سے، کسی محفل سے آپ اندازہ کر لیں کہ کون کیسا ہے. نہیں، یہ رائے اس طرح قائم نہ کریں. ہاں، ایک طویل عرصے تک، یا تو اگر آپ کو رائے قائم کرنی ہی ہے تو، ورنہ ضروری نہیں کہ آپ رائے قائم کریں. اگر ایک معظم دینی ہے، بس عقیدت کا تعلق اس سے قائم کرنا ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بالفرض کسی کے بارے میں اچھی یا بری رائے قائم کرنا چاہتے ہیں تو کچھ عرصے اس کو واچ تو کریں، پہلے دیکھیں. ہاں، اس کے بعد اگر وہ اچھا ہے تو اچھا کہیں، اور برا ہے تو برا کہیں، پھر اس کی برائی کو نظر انداز نہ کریں. جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص گالیاں بک رہا ہے، عورتوں کو سامنے بے پردہ بٹھایا ہوا ہے، عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کر رہا ہے، نامحرم عورتیں اس کے ہاتھ پاؤں دبا رہی ہیں، تصویریں بڑی بڑی لگائی ہوئی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض لوگ آ کے اس کو سجدہ کر رہے ہیں اور یہ منع بھی نہیں کر رہا ہے. اس طرح کتوں کو لڑوا رہا ہے، کتوں اور ریچھ کی لڑائیاں دیکھ رہا ہے، اور الٹی سیدھی نمازیں بھی نہیں پڑھ رہا ہے، یا اس کا ظاہر شرع کے موافق نہیں ہے. تو یہاں پر اب کون سا حسن ظن قائم کیا جائے؟ اگر آپ ایک عرصے تک کسی جگہ گئے، آپ نے ایسے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ چودھری بن کے بیٹھ گیا ہے اور کچھ عقیدت مند اس کے پاس آنا شروع ہو گئے ہیں، تو اب اگر ہم واچ کر رہے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، وہ ناجائز کام کر رہا ہے، وہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، تو پھر اس کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا واجب ہے کہ یہ فاسق و فاجر اور غلط ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے عموماً کہ اچھے آدمی سے بدظن ہونے میں دیر نہیں لگائیں گے، لیکن برے سے بدظن ہوں گے نہیں. تو ہزاروں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسی قسم کے لوگوں سے وابستہ ہیں، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور ان غلطیوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے وہ خود نہیں سمجھتے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، کہ ایک ایسے شخص کی حوصلہ افزائی کر کے جتنے وہ گناہ کرے گا، آپ کی طرف سے عزت حاصل کرنے کے بعد، پروٹیکشن حاصل کرنے کے بعد، آپ کی طرف سے دفاعی مطلب کوششیں اور کارروائیوں کے بعد جب وہ دلیر ہو کر گناہ کرے گا تو اس کا وبال آپ پر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہونا تو کم از کم یہ چاہیے، اگر ہم گرفت نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی صحبت میں جانا چھوڑیں، اس کے آستانے کو خالی کر دیں، تاکہ پتہ چلے، اس کو احساس ہو کہ نہیں ہے میں گناہ کر رہا ہوں، تو دیکھو لوگوں نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا ہے. لیکن ہم لوگ ایسی اندھی تقلید کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم والوں نے یہی جواب دیا تھا کہ آپ نے ان کو منع کیا غلط عقائد سے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے. تو اب ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک شخص کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خطا اور گناہ کر رہا ہے، لیکن نہیں بھائی، ہم نے اس کے پاس سے نہیں ہٹنا ہے، ہم نے اس سے ہی تعلق عقیدت قائم رکھنا ہے. اور پتہ نہیں کون سا فیض حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ایک شخص کے اوپر خود فیض جاری نہیں ہے، وہ اس پہ شیطانی فیض تو ہے، اس کا تو انکار کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اب ہمیں کیا اس سے روحانی فیض ملے گا؟ لیکن پتہ نہیں کس امید میں آتے رہتے ہیں، اور شاید تھوڑے بہت کچھ شاید دنیاوی فائدے حاصل ہو جائیں، جسے ہم زبردستی اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. کہ ہم بعض وقت کسی کے پاس جاتے ہیں، کاروبار میں ترقی ہو گئی، ہم بولتے ہیں اس کی صحبت کی برکت ہے. پہلے یہ تو دیکھیں کہ اس کی صحبت میں برکت ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر ایک شخص فاسق و فاجر ہے، بے عمل ہے، اور اعلانیہ طور پہ گناہ کر رہا ہے، تو یہ تو اللہ کا کرم ہی ہے کہ آپ کا کاروبار ترقی کر گیا، اس کی صحبت کی کیا برکت آپ کو حاصل ہوگی؟ تو خلاصہ کلام یہ کہ برا مانے بغیر اگر ہم یہ کوشش کریں اور اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ ہم جب کسی کو ناجائز کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ہرگز اس سے ایسا تعلق قائم نہیں رکھیں گے کہ وہ ہمارے تعلق کی بنا پر غرور میں، بڑے پن میں مبتلا ہو جائے اور گناہوں اور ناجائز کاموں پر دلیر ہو جائے. ایسا ہم نہیں کریں گے تو پھر دیکھیے کیسے سیدھے ہوتے ہیں. لیکن ہماری سادہ لوہیاں، اور بلکہ اس کو ہم بے وقوفی ہی کہیں گے، ہماری بے وقوفیوں کی بنا پر ہزاروں لوگ فسق و فجور کے باوجود بھی عزتیں سمیٹ رہے ہیں، اور وہ لوگوں کی جیبیں خالی کر رہے ہیں، اور لوگوں کی عزتیں ان سے محفوظ نہیں ہیں. میں تو جانتا ہوں کہ کس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں اس وقت معاشرے میں، عزتیں لوگوں کی محفوظ نہیں ہیں، لیکن ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. میدان معاشر میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. جیسے یا پھر آگے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا. ارشاد ہوتا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی عرض کر رہے ہیں کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن تمام لوگ اٹھائے جائیں گے، اور وہ دن کہ جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اس دن پھر یہ اس قسم کے جو جعلی قسم کے لوگ ہیں، ڈبے پیر ہیں، اور لوگوں کی جیبیں خالی کروانے کے لیے انہوں نے آستانے قائم کر لیے ہیں، اور لوگ سادہ لوہی اور بے وقوفی میں ان کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں، اور گناہوں پر دلیر ہو کر بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کی صحبت کی برکت سے ہمیں فوراً جنت عطا فرما دے گا. تو یہ آخرت میں کوئی کام نہیں آئیں گے، بلکہ آپ سے بیزار ہوں گے اور آپ ان سے بیزار ہوں گے.
اس لیے برا نہ مانے، کوئی ناراض نہ ہو، لیکن ہمارے لیے معیار شریعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ ہمارے لیے مطلب سمجھ لے ایک ترازو ہے، ایک میزان ہے، ہم اس پر لوگوں کو تولیں گے، یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے، معیار ہے، اس پر جو پورا اترے گا وہ ہمارے سر آنکھوں پر نہیں اترے گا تو ہم اس سے عقیدت قائم نہیں رکھیں گے۔ اس لیے کہ دیکھیں میں ایک کویسچن اور مزید کرتا ہوں اپنے سننے والوں سے کہ آپ اگر اس قسم کے کسی شخص سے محبت رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے لیے رکھتے ہیں یا کچھ دنیاوی اپنے نفسانی غرض کی وجہ سے رکھتے ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا جی اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے محبت رکھنے کا حکم دیا اس سے محبت رکھیں، اور جس سے نفرت کرنے کا حکم دیا، جس کی تعظیم نہ کرنے کا حکم دیا، اس سے نفرت رکھیں اور اس کی تعظیم نہ کریں۔ تو اس قسم کے فساق و فجار جو عورتوں کو سامنے بٹھائے ہوئے ہیں، بے پردہ عورتیں ان کے سامنے ہیں، یہ منہ سے گالیاں بک رہے ہیں، نمازیں قضا کر رہے ہیں، چرس کے سٹے لگ رہے ہیں، ان کی صحبت میں دیکھ لیں آپ کو نیک لوگ کم نظر آئیں گے، بدمعاش قسم کے لوگ زیادہ نظر آئیں گے، یہ کیا اللہ کا پیارا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں اللہ کا یہ پیارا ہو سکتا ہے تو معاذ اللہ پھر تو یہ تو اسلام کا مذاق اڑانا ہو گیا۔ تو اس لیے اس قسم کے لوگوں سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا یہ ہمارا بیان سن رہا ہے پہلی بات تو سنے گا ہی نہیں، توفیق الہی نہیں ہوگی، اور سنے گا تو برا بھلا کہہ رہا ہوگا، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کون ہمیں کیا کہتا ہے کیا نہیں۔ ہمارا کام تو ہے ایک صحیح چیز آپ تک پہنچانا، تاکہ میدان معاشر میں آپ ہی لوگ یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں تو بتایا نہیں گیا تھا، ہم نے آپ کو بتا دیا، اب آپ کی مرضی ہے۔ ایسے تعلق عقیدت قائم رکھیں۔ اگر چند دنیاوی نفع جو حقیقتاً دے تو اللہ رہا ہے، لیکن آپ ان کی طرف منسوب کر کے سمجھتے ہیں کہ ان نفعوں کی وجہ سے ان کی تمام غلطیوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کی مرضی ہے، اور پھر میدان معاشر میں آپ خود جواب دیں گے۔ یہ بھی بڑی قابل توجہ بات ہے کہ میدان معاشر وہ ہے کہ نہ اس دن کوئی مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نافرمانی کر کے اللہ کی بارگاہ میں گیا، اس نے اپنے عقیدے کو درست نہ کیا، اعمال کی اصلاح نہ کی، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ میدان محشر میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا مال بطور فدیہ پیش کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اس لیے کہ وہاں مال ہوگا ہی نہیں۔ دوسرا، اگر یہ کوئی شخص دنیاوی لحاظ سے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے، افرادی قوت کی وجہ سے، ایک بڑی برادری کی وجہ سے، بڑے خاندان کی وجہ سے، اپنے بیٹوں کی کثرت کی وجہ سے، اور اب اس کے بعد اس کا گمان یہ ہے کہ میدان محشر میں بھی یہ تمام لوگ مجھے بچا لیں گے، تو یہ اس کی بھول ہے اور اس کی بے وقوفی پن ہے، کیونکہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اکیلا اکیلا اپنے دربار میں بلائے گا، اور وہاں اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو وہاں یہ بیٹا بیٹی یا مطلب کسی پارٹی سے وابستگی، کوئی بڑا منصب، عہدہ، پیچھے پوری نوکروں کی فوج، یا جو مطلب خوشامد پسند بظاہر ہم ان کو کہتے ہیں جو مخلصین کی فوج، یہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، سب تو منہ چھپا کے بھاگیں گے کہ ایسا نہ ہو ہم سے کوئی نیکی مانگ لے۔ وہاں پھر اندازہ ہوگا اپنے ذلت کا، عاجزی کا، انکساری کا، کہ واقعی دنیا میں جو ہم نے غفلت کے ساتھ زندگی گزاری، اور ان افرادی قوتوں کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے رہے کہ شاید یہ پروٹوکول ہمیں وہاں پر بھی مل جائے گا، یہ تو ایک دھوکہ رہا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ ایسے اکثر وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں قرآن پڑھنے کی کبھی توفیق نہیں ہوتی، نہ قرآن سمجھا ہوتا ہے، نہ قرآن سنا ہوتا ہے ترجمہ تفسیر کے ساتھ، تو پھر کون دل ہلائے گا؟ قلبی کیفیات کون بدلے گا؟ ہماری کیفیتیں، ہماری طبیعتیں، ہماری سوچیں، ہماری فکریں، ہمارا زاویہ فکر چینج کیسے ہوگا جب تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس انقلابی کتاب کو نہیں سمجھیں گے، کتاب کو نہیں سنیں گے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، اور میدان محشر کے لیے اپنے آپ کو اس انداز سے تیار رکھیں کہ وہاں جانے کے بعد رسوائی اور شرمندگی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو مطمئن طور پر پہنچیں۔ اسی لیے دیکھیں آپ نے آگے ارشاد فرمایا کہ پہلے فرمایا کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن رسوا مت فرمانا۔ یوم لا ينفع مال، جس دن کوئی مال نفع نہیں دے گا، ولا بنون، اور نہ بیٹے۔ پھر فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو سلامت دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سلامت دل کا مطلب کہ جو گناہوں کی، کفر کی، شرک کی آلودگی سے پاک ہو، وہ ایسا کوئی شخص اپنا دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انعام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی جو سننے والے ہیں، انہی لوگوں میں شامل فرمائے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں تو وہاں رسوائی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، ہمیں ندامت نہ اٹھانی پڑے،
وہ تو وقت آئے گا ہی آئے گا، ضرور آئے گا، اور وہاں ہمیں پہنچنا ہے۔ کاش اس انداز سے آئے کہ ہمیں وہاں پر رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور قریب لائی جائے گی جنت متقین کے، اور ظاہر کر دی جائے گی دوزخ گمراہوں کے لیے۔ تو بس وہاں پر جب میدان محشر میں پہنچیں گے، ہمارے اگر متقین ہیں تو جنت کو قریب لے آیا جائے گا، اور جہنم کو بھی ظاہر کر دیا جائے گا مجرمین کے لیے، تاکہ ان کے قلوب پر دہشت طاری ہو جائے۔ تو یہ سورۃ الشعراء کا خلاصہ تھا جو میں نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو آیات تھیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کیں۔ اب انشاءاللہ سورہ العنکبوت میں ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا گیا وہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ موضوع وہی ہے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی تبلیغ، اور اس کے بعد جو کچھ پھر آپ نے اضافی آپ سے معاملات کا صدور ہوا یا آپ نے جو کلام فرمایا اس سے جو درس حاصل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، ہم بھی اس کو سنیں گے اور اس سے درس نصیحت حاصل کریں گے۔ یہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ تبلیغ کا واقعہ تقریباً یکسانیت کے ساتھ کئی مقام پر ذکر کیا گیا ہے، تقریباً یکسانیت، لیکن 100% یکسانیت نہیں ہے، کیونکہ ہر واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نیا پیغام اس سابقہ پیغام کے ساتھ ساتھ دیا ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ ایک ہی واقعے کو قرآن میں متعدد مقام پر ذکر فرما رہا ہے تو اس کا ذکر کرنا بیکار نہیں ہے، لغو نہیں ہے، خلاف حکمت نہیں ہے۔ غور و تفکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ایک واقعہ 10 جگہ اللہ نے ذکر فرمایا تو کیوں، اس میں کیا خاص بات ہے، اس مقام پہ کیا خاص بات ہے، اور اس مقام پر کیا خاص بات ہے۔ چنانچہ اب دیکھتے ہیں کہ اس مقام پہ کیا خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تبلیغ کا واقعہ یہاں پہ ذکر کیا، جس میں نئی چیزیں ہوں گی اس سے بھی ہم اکتساب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم کو یاد کرو، اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو تو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا بتوں کی عبادت کرتے ہو، اور افکن معنی ہوتا ہے جھوٹ گھڑنا، اپنے پاس سے ایک جھوٹ گھڑ دینا، واضح جھوٹ، اور واضح جھوٹ اپنے پاس سے تم بناتے ہو، یعنی یہ بناتے ہو کہ ہمارے معبود ہیں، عبادت کے لائق ہیں۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ جو عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کی، لا یملکون لکم رزقا، یعنی بے شک وہ کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، وہ تمہارے لیے کسی روزی کے، کسی رزق کے مالک نہیں ہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رزق تلاش کرو، وعبدوہ، اور اس کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اس کا احسان مانو، الیہ ترجعون، تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے، لوٹنا ہے۔ ان تکذبوا، اور اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو، تم اگر جھٹلاتے ہو، یعنی میری بات کو جھٹلاتے ہو، میرا انکار کرتے ہو، فقد کذب امم من قبلکم، تو بے شک تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے، یعنی اپنے زمانے کے نبیوں کو انہوں نے بھی جھٹلا دیا، ان کا انکار کیا۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول پر تو فقط واضح طور پہ چیز کا پہنچا دینا ہی لازم ہے۔ تو اس پہ اب ذرا دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور تم ان کی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت نہ کرو، اور اپنے پاس سے جھوٹ نہ گھڑو، اور تم جن کی عبادت کرتے ہو تمہارے کوئی رزق کے مالک نہیں ہے۔ اگر رزق تلاش کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آؤ، اس کے پاس رزق ہے، اور اس کی عبادت کرو اور اس کا احسان مانو۔ انشاءاللہ اس پر ہم کلام کرتے ہیں، اور اس میں جو عظیم ایک درس پوشیدہ ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ نیکسٹ پروگرام